بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت حرم کے طلباء طالبات السلام علیکم۔ بچوں، آج ہم اردو الف میں سبق نمبر 14 حکایات سعدی کے بارے میں پڑھیں گے، جو آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 74 سے صفحہ نمبر 80 تک ہے۔ چلیں بچوں، اب اپنی کتاب آفاق سن سیریز چوتھی جماعت کے لیے اردو کی کتاب ہے، یہ کھولیں صفحہ نمبر 74 پر، سبق نمبر 14 حکایات سعدی۔ بچوں، اس سبق میں ہم ایک بہت بڑے عالم شیخ سعدی کے کچھ حکایات پڑھیں گے۔ حکایات اس کہانی کو یا اس واقعے کو کہتے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق ہمیں ملتا ہو۔ اب اس میں کچھ حکایات دی ہوئی ہیں شیخ سعدی کی، تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے اہم الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ لفظ پہلا ہے شرمندہ، حکایات، احسان، اختیار، اتفاق۔ اب سب سے پہلی جو حکایت ہے احسان۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان اپنی بکری کو لے کر جا رہا تھا۔ بکری کے گلے میں پٹا اور رسی تھی۔ بکری سر جھکا کر اس نوجوان کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ میں نے نوجوان سے کہا، تم نے اس بکری کے گلے میں رسی باندھ کر اسے پکڑا ہوا ہے، اس لیے تمہارے پیچھے پیچھے چلی جا رہی ہے۔ نوجوان کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں، لیجئے میں رسی کھول دیتا ہوں۔ رسی کھولنے کے بعد بھی بکری اچھلتی کودتی اس نوجوان کے پیچھے چلتی رہی۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ بکری کہیں اور کیوں نہیں بھاگ جاتی۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ نوجوان اس بکری کو روز دانہ اور چارہ کھلاتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اسی وجہ سے یہ بکری بھی اس کے پیچھے جا رہی ہے۔ اب دیکھیے اس حکایت میں ہمیں کیا اخلاقی سبق ملتا ہے کہ جس طرح ایک جانور اپنے مالک کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، جو اس کو چارہ دیتا ہے، روز اس کا خیال رکھتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہستی ہمیں کھانے کو دیتی ہے، ہمارا خیال رکھتی ہے، ہم بھی اس کی پیچھے چلیں، مطلب کہ اس کے احکامات کو مانیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے ہمسایوں کے حقوق۔ ایک عورت نے اپنے شوہر سے محلے کی دکاندار کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اس کے سے سامان مت خریدا کرو، یہ تو بہت مہنگا سامان بیچتا ہے اور سامان اچھا بھی نہیں ہوتا، اچھا سامان دکھا کر خراب سامان بے ایمانی سے دے دیتا ہے۔ شوہر نے بیوی کی بات غور سے سنی اور کہنے لگا، اس بیچارے نے ہماری امید پر اپنی دکان یہاں کھولی ہے، اگر ہم لوگ ہی اس سے سامان نہیں خریدیں گے تو کون خریدے گا؟ اس بیچارے دکاندار کو معاف کر دیں۔ ہمیں نیک لوگوں کی رائے اختیار کرنی چاہیے، ہم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ بے ایمانی سے بچ جائے۔ اگر ہم اس کی امید پوری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری امید پوری کرے گا۔ یعنی ہمیں ہمیشہ دوسروں کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے اور خود بھی ان کے ساتھ نیک رویہ رکھنا چاہیے اور نیک لوگوں کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے اللہ کا شکر۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ایک بار میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا اور نئے جوتے خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ میں اس بے بسی پر پریشان تھا اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہا تھا۔ ایسے میں ننگے پاؤں چلتے چلتے میں مسجد میں جا پہنچا۔ وہاں جا کر میں نے ایک شخص دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، مگر وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوا، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اس کا شکر ادا کیا کہ اگر میرے پاس جوتے نہیں تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے پاؤں تو عطا کیے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں کہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ لالچ نہیں کرنا چاہیے، جتنا ہے اس پر ہی قناعت کریں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں دیا ہے وہ اس کا شکر ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 پہ ایمانداری۔ ایک بادشاہ کے لیے شکارگاہ میں کباب تیار کیے جا رہے تھے کہ اتفاق سے نمک ختم ہو گیا۔ شاہی باورچی نے غلام سے قریبی بستی سے نمک لانے کو کہا۔ بادشاہ نے فوراً غلام سے کہا، نمک کی قیمت ادا کر کے نمک لانا۔ غلام بولا، حضور نمک تو بے حد معمولی چیز ہے، کسی سے مفت بھی لے لوں گا تو کیا فرق پڑے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا، ضرور فرق پڑے گا۔ یاد رکھو، ہر برائی شروع میں معمولی اور چھوٹی لگتی ہے، لیکن پھر وہ بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ اسے مٹانا اور اس پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ ہے تکبر سے پرہیز۔ شیخ سعدی کو بچپن ہی سے عبادت کا شوق تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں والد محترم کے ساتھ رات جاگ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا اور نماز پڑھتا۔ ایک رات میں اور والد حسب معمول عبادت میں مشغول تھے اور ہمارے قریب کچھ لوگ فرش پر غافل سو رہے تھے۔ میں نے انہیں دیکھ کر کہا، ان لوگوں کی حالت پر افسوس ہے، ان سے اتنا بھی نہ ہوا کہ اٹھ کر تہجد کی نفلیں پڑھ لیتے۔
वालिद साहब ने मेरी बात सुनकर फरमाया, लोगों को कमतर ख्याल करने से बेहतर है कि तुम भी सोए रहते और उनकी बुराई ना करते। अब देखें, इसमें मतलब ये है कि हमें किसी को भी देख कर उसके बारे में ख्यालात नहीं बयान करने चाहिए, अपने ख्यालात नहीं बयान करने चाहिए कि वो इस तरह से है वो, क्योंकि कोई भी शख्स जो है वो उसको हम अपने से कमतर ना समझें। हो सकता है अगर वो जो भी काम कर रहा है वो हमें इस तरह नज़र आता है कि वो गलत है, लेकिन अल्लाह ताला की नज़रों में वो बेहतर हो। अब ये हकायात थी शेख सादी की, और शेख सादी का असल नाम शरफुद्दीन था। आप ईरान के मशहूर शहर शिराज में पैदा हुए, इसलिए सादी शिराजी के नाम से मशहूर हुए। यहाँ आपका सबक ख़त्म हो गया बच्चों। अब आगे मश्क देखते हैं। मश्क में सबसे पहले अल्फाज मानी हैं, ये आपने यहीं से याद करने हैं। उसके बाद सवाल जवाबात हम कॉपी पर लिखेंगे, और फिर है सबक के मुताबिक जवाब मुंतखब करके खाली जगह लिखें। सबसे पहले शेख सादी का असल नाम क्या था? शरफुद्दीन मसलौद्दीन। तो उसका सही जवाब है शरफुद्दीन। बकरी के गले में डैश बंधी हुई थी, घंटी रस्सी। औरत ने मोहल्ले के दुकानदार की शिकायत की। बादशाह के लिए शिकारगाह में कबाब तैयार किए जा रहे थे। शेख सादी को बचपन ही से इबादत करने का शौक़ था। आगे बच्चों सफ़ा नंबर 78 और 79 आपने खुद करने हैं, उसको पढ़ें और सोच समझ के उसको हल करें। उसके बाद सफ़ा नंबर 80 पर जुमले हैं, ठीक है। यह है सबसे पहला लफ्ज़ है एहसान, बस्ती, तलावत, उम्मीद, मुआफ़ी। ये जुमले भी आपने खुद लिखने हैं, यहाँ पे सोच समझ के अच्छे अच्छे जुमले लिखें। और इसके साथ ही आपका आज का सबक ख़त्म हुआ। अब हम देखते हैं कि कॉपी पर करने वाला काम जो है वो शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, कॉपी पर काम शुरू करते हैं। सफ़ा तैयार कर लें, हाशिया लगा लें, ऊपर तारीख और दिन लिख लें, सबक नंबर 10 करें लिखें, और हकायात सादी। इमला के अल्फाज सबसे पहले हैं हकायात, उछलती कूदती, पीछे पीछे, हमसायों, महंगा, इस्लाह, इख्तियार, शर्मिंदा, बेईमानी, बावर्ची, हस्बे मामूल, मशगूल, तहज्जुद, गाफिल, तकब्बुर, शिकारगाह। अल्फाज मानी बच्चों आपने बुक से याद करने हैं। उसके बाद अगला सफ़ा तैयार करें जिस पर सवाल जवाबात लिखने हैं। सवाल नंबर 1 है, नौजवान ने बकरी पर क्या एहसान किया था? उसका जवाब है कि नौजवान बकरी को रोज़ाना चारा और दाना खिलाता और उसका ख्याल रखता था। सवाल नंबर 2, हमें किन लोगों की राय इख्तियार करनी चाहिए? हमें नेक लोगों की राय इख्तियार करनी चाहिए और एहसान की आदत अपनानी चाहिए। अल्लाह ताला भी एहसान करने वालों को पसंद करता है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, शेख सादी ने किस बात पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया? उसका जवाब है कि शेख सादी ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अगर मेरे पाँव नहीं तो क्या हुआ, जूते नहीं तो क्या हुआ, अल्लाह ताला ने पाँव तो अता किए हैं। सवाल नंबर 4, बादशाह ने बुराई के बारे में नौकर से क्या कहा? बादशाह ने बुराई के बारे में नौकर से कहा कि याद रखो, हर बुराई शुरू में मामूली और छोटी लगती है, लेकिन फिर वो बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो जाती है कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, शेख सादी के वालिद ने उन्हें किस बात से मना फरमाया? शेख सादी के वालिद ने उन्हें दूसरों की बुराई करने से मना फरमाते हुए कहा, दूसरों को कमतर ख्याल करने से बेहतर है कि तुम भी सोए रहते और उनकी बुराई ना करते। यहाँ बच्चों आपका काम ख़त्म हो गया। सबक हमारा जो है हकायात सादी ये ख़त्म हुआ। अब आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है, सवाल जवाबात भी याद करने हैं, अल्फाज मानी भी याद करने हैं, और इस सबक को आपने 2 दफ़ा पढ़ना भी है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।